السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس کے اندر تیسرا اہم اصول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کو جاننا پہچاننا، اس کا تذکرہ ہم سن رہے تھے۔ مؤلف رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا کہ کل امت بعث اللہ الیہا رسولا من نوح الی محمد یأمرهم بعبادۃ اللہ وحدہ وینہاہم عن عبادۃ الطاغوت، والدلیل قولہ تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا کہ ہر امت کے پاس اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو، ایک نبی کو مبعوث کیا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا، رسولوں کا یہ سلسلہ ہر امت، ہر قوم تک جاری رہا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی امت کو اسی بات کا حکم دیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت کی عبادت سے بچے رہیں۔ اور اس کی دلیل کے طور پہ مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 36 نقل فرمائی۔ اس میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ان کا کام، ان رسولوں کا فرمان یہ تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے پرہیز کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر لکھا وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ، کہ اللہ نے سارے انسانوں پر یہ بات لازم کی ہے، فرض کی ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے۔ پھر لکھا قال ابن القیم رحمہ اللہ الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہر انسان پر یہ لازم قرار دیا، فرض قرار دیا کہ وہ ایک تو طاغوت کا انکار کرے اور دوسرا اللہ پر ایمان رکھے۔ اب طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی تعریف بیان کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ طاغوت وہ چیز ہے کہ آدمی، انسان کسی کی عبادت میں یا کسی کی اتباع میں یا کسی کی پیروی میں حد سے آگے بڑھ جائے، یعنی کسی کی عبادت کرنے کے معاملے میں یا کسی کی اتباع کرنے کے معاملے میں یا کسی کی پیروی کرنے کے معاملے میں آدمی حد سے آگے بڑھ جائے۔ کہا کہ یہ طاغوت کا معنی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں حد سے بڑھا جائے وہ طاغوت کے اندر شامل ہے۔ ہر وہ چیز جس کی اطاعت اور اتباع کی جائے اور اطاعت اور اتباع کے اندر حد سے آگے بڑھا جائے وہ چیز طاغوت کے اندر شامل ہے۔ مؤلف شارح رحمہ اللہ نے لکھا کہ طاغوت کا اصل معنی کیا ہے؟ طغا، یہ طغا سے نکلا ہوا ہے عربی کا لفظ، اور طغا کا معنی ہے کہ پانی کا حد سے تجاوز کر جانا، حد سے زیادہ اونچا ہو جانا، حد سے زیادہ بڑھ جانا پانی کا، اس کو طغا کہتے ہیں۔ تو طاغوت کا مطلب شریعت کی اصطلاح میں یہی ہے کہ بندے کی عبادت کے اندر آدمی حد سے آگے بڑھ جائے یا کسی کی اتباع کرنے کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ جائے یا کسی کی اطاعت کرنے کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ طاغوت ہے۔ لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس سے انبیاء یا صالحین اس سے مستثنا ہیں۔ یعنی کیا کہا گیا طاغوت کی تعریف میں؟ کہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو کہا کہ اس کے اندر سے انبیاء یا صالحین الگ ہیں، ان سے اس سے مستثنا ہیں۔ انبیاء کی یا صالحین کی اگرچہ لوگ عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ انبیاء اور صالحین طاغوت کی تعریف کے اندر شامل نہیں ہوں گے، طاغوت کے اندر وہ نہیں آئیں گے۔ اور فرمایا کہ طاغوت کون لوگ ہیں؟ کہا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس چیز کی بھی
عبادت کی جائے، یعنی جیسے بتوں کی، بت کسی بھی قسم کا ہو، چاہے پتھر کا ہو، چاہے مٹی کا بنا ہوا ہو، چاہے درخت کا ہو، لکڑی کا ہو، کسی بھی قسم کا بت ہے، پتلا ہے، اسٹیچو ہے، اور اس کی عبادت کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ اور فرمایا کہ علماء سو، ایسے علماء جو لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں، گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، کفر کی طرف بلاتے ہیں، بدعتوں کی طرف بلاتے ہیں، خرافات کی طرف بلاتے ہیں، دین میں ان کاموں کو حرام کر دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال کہا، اور ان کو حلال کرتے ہیں جن کو اللہ نے حرام کہا۔ تو کہا کہ ایسے علماء بھی، علماء سو، ایسے علماء بھی طاغوت کے اندر آئیں گے۔ طاغوت یعنی سرکش، حد سے آگے بڑھنے والے۔ تو اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جا رہی ہو اور اس کے اندر نیک لوگ نہیں ہیں شامل، یا وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی عبادت سے خوش نہیں ہیں، ان کے علاوہ سارے لوگ یا چیزیں یا پتھر یا لکڑی، ہر چیز طاغوت کے اندر آئے گی۔ اور وہ علماء بھی آئیں گے جو انسانوں کو کفر کی طرف، گمراہی کی طرف اور بدعتوں کی طرف، اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کی دین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کو دیگر راستوں کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسے علماء بھی طاغوت کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ ایسے طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے۔ اور فرمایا ایک تو وہ چیز ہے جس کی حد سے زیادہ عبادت کی جائے، اور وہ چیز ہے دوسری کہ جس کی اتباع کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ تو اتباع کرنا یا کسی آدمی کی، کسی شخص کی پیروی کرنا کا شارح رحمہ اللہ نے یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو اولو الامر جو ہمارے پاس ہیں، یعنی جو ہمارے معاملات کے ذمہ دار ہیں، جو امیر ہے، جو سردار ہے، یا جو مسلمانوں کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، ان کی اطاعت، ان کی پیروی کرنا، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کو اس بات کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو تم اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ لہذا جو لوگ اپنے حاکموں کی، اپنے امیروں کی اطاعت کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ایسے حاکم کی اطاعت بھی طاغوت کے اندر داخل اور شامل نہیں ہوگی، کیونکہ حاکموں کی اطاعت، امیروں کی اطاعت کا تو اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ لہذا امیروں کی اور حاکموں کی اطاعت میں آدمی اگر رہے گا تو اس کی اطاعت یہ طاغوت کے اندر، سرکشی کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد شارح رحمہ اللہ نے لکھا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، ان کی اطاعت آدمی دو وجہوں سے کرتا ہے۔ ایک تو اپنے ایمانی قوت کی وجہ سے، قوت ایمانی کی وجہ سے۔ قوت ایمانی کیا ہے؟ کہ اللہ نے قرآن کے اندر امیروں کی اطاعت کا حکم دیا، اس وجہ سے میں امیر کی اطاعت کر رہا ہوں، یہ آدمی کا ایمانی جذبہ ہے۔ اور کہا کہ دوسرا، سلطان کی، حاکم کی ہیبت، اس کے ڈر، اس کے خوف کی وجہ سے آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو ایک قوت ایمانی کی وجہ سے یا اس کی قوت سلطانی کی وجہ سے انسان حاکم کی اطاعت، اس کی پیروی کرتا ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر آدمی کسی حاکم کی اتباع اور اطاعت ان دونوں وجوہات کی بنا پر اگر کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اور حاکم کا ڈر اور خوف بھی ہے، تو کہا کہ یہ اطاعت کا سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین درجہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی، اس کے دل میں ایمانی جذبہ نہ ہو یا ایمانی جذبہ کمزور ہے اور وہ حاکم کی اطاعت صرف اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے کر رہا ہے، تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر اس کے دل میں نہ ایمانی جذبہ ہے، نہ حاکم کا خوف ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کے دل سے برائیاں، اس کے دل کے اندر جاگوزی ہوگی اور وہ آدمی فکری انحطاط کا شکار ہوگا، نہ اس کو ایمان کا خوف ہوگا یا نہ اس کو سلطان کا خوف ہوگا۔ لہذا افکار اور نظریات کی بگاڑ کا وہ آدمی شکار ہوگا اور معاشرے کے اندر اس سے برائیاں اور خرابیاں پھیلیں گی۔ تیسری حالت بیان فرمائی کہ آدمی کے دل میں ایمان کی قوت کمزور ہے
لیکن سلطان کی جو اس کا ڈر، اس کا خوف وہ زیادہ ہے. تو کہا کہ یہ تو پہلے درجے کے مقابلے میں کم تر درجہ ہے. یعنی آدمی سلطان سے، حاکم سے ڈر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمانی جذبہ کمزور ہے. تو کہا کہ یہ کمزور درجہ ہے اطاعت کا. اور اگر آدمی کے دل کے اندر ایمان اگر مضبوط ہے، لیکن حاکم کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، تو کہا کہ یہ آدمی کے ایمان کے لیے اچھی چیز ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ ڈر رہا ہے حاکم کے مقابلے میں. تو اس کے ایمان کے لیے، اس کے ایمان کے تکمیل کے لیے یہ اچھی چیز ہے. تو کہا کہ حاکموں کی اطاعت یہ طاغوت کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ حاکموں کی، امراء کی، امیروں کی اطاعت کا اللہ نے خود حکم دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان پر اس بات کو لازم قرار دیا کہ وہ طاغوت کا انکار کرے اور ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا کہ الطواغیت کثیرہ ورؤوسہم خمسہ، کہ طاغوت کیا ہیں؟ کہا کہ طاغوت تو بہت سارے ہیں، لیکن ان کے جو سردار ہیں، مین لوگ ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں طاغوت کی. 5 قسمیں ہیں طاغوت کی، جو ان کے سرغنے ہیں، جو ان کے سردار ہیں. ایسے لوگوں کی 5 قسمیں جو طاغوت کے اندر شامل ہوتی ہیں، جو سرکشوں کے اندر شامل ہوتی ہیں، جن کا انکار کرنا، جن کا کفر کرنا ہر انسان پر لازم اور واجب ہے. کہا کہ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے ابلیس لعنہ اللہ، ابلیس شیطان، اس کا یہ طاغوت کے اندر سب سے سرغنہ، سب سے بڑا، سب سے اہم طاغوت ہے، جس کا انکار کرنا اور جس کے خلاف کفر کرنا یہ ہر بندے پر لازم ہے، واجب ہے. کیوں؟ قرآن مجید کے اندر شیطان پر اللہ رب العالمین نے بار بار لعنت برسائی. اللہ نے شیطان کو فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا، وہ فرشتوں کا عمل کرتا تھا، لیکن جب آدم کو سجدہ کرنے کی باری آئی تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا، گھمنڈ اور غرور پیدا ہوا، اور اس نے آدم کے سجدے سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو مردود قرار دیا اور روز قیامت تک اس پر لعنت برسائی. تو کہا کہ سب سے بنیادی طاغوت وہ ابلیس ہے، شیطان ہے. اور فرمایا کہ طاغوت کی دوسری قسم وہ ہے کہ من عبد وهو راض، ایسا آدمی جس کی عبادت کی جائے اور وہ آدمی اپنی عبادت پر خوش ہے، راضی ہے. چاہے اس کی زندگی کے اندر عبادت کی جا رہی ہو، چاہے اس کے مرنے کے بعد اس کی عبادت کی جا رہی ہو، اور وہ آدمی اپنی عبادت سے راضی ہے، خوش ہے. تو کہا کہ یہ بھی بڑا سرکش ہے، یہ بھی بڑا طاغوت ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر لوگ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آستانوں پر، مختلف جگہوں پر لوگ بلاتے ہیں اور ان کے پیر پڑے جاتے ہیں، ان کے قدم چومے جاتے ہیں، ان کے نام پہ بے شمار خرافات کیے جاتے ہیں، اور عبادت کی کئی ساری قسمیں ہیں جو ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہیں، اور وہ لوگ ان عبادت کی قسموں سے اور وہ بندوں کی ان چیزوں سے وہ راضی اور خوش ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہ بھی طاغوت کی ایک شکل ہے، طاغوت کی قسم ہے کہ آدمی کی عبادت کی جائے اور وہ آدمی اپنی عبادت سے راضی اور خوش ہو. اور فرمایا کہ تیسری قسم طاغوت کی وہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دے، چاہے لوگ اس کی بات مان کر اس کی عبادت کرے یا نہ کرے. ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. تو کہا کہ یہ بھی طاغوت ہے، چاہے لوگ اس کی بات مان کر اس کی عبادت کرنے لگے یا اس کا انکار کر کے اس کی عبادت نہ کرے. اگر کوئی آدمی اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو کہا کہ یہ بھی طاغوت ہے، سرکشی کے اندر شامل ہے. اس کے بعد چوتھی قسم طاغوت کی مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ من ادعا شیئا من علم الغیب، یعنی جو غیب کے علم کا دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت ہے، وہ بھی سرکش ہے. غیب کا علم خاص طور پر فیوچر میں ہونے والے احوال، مستقبل میں ہونے والی باتیں، اگر کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مستقبل میں ہونے والی باتوں کو، اخبار کو، حالات کو میں جانتا ہوں، اس کا میرے پاس علم ہے، تو فرمایا کہ وہ آدمی بھی، وہ شخص بھی طاغوت کے اندر شامل ہے،
وہ آدمی بھی سرکشی کے اندر مبتلا ہے اور وہ سرکش ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ علم غیب اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کا غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے غیب کا علم جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن زمین و آسمان کا غیب کا علم تو اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ اللہ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کہ پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہی آسمانوں اور زمینوں کا غیب جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ آسمان اور زمین کا غیب تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے تو وہ اللہ کے اس فرمان کا کفر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے اس بات کو کہلوایا کہ زمین و آسمان کا غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ لہذا شارح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غیب کا دعویٰ کرے تو اس سے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا تم زیادہ اشرف یا معزز ہے یا نبی تم سے زیادہ اشرف اور معزز ہے؟ تو آدمی اگر کہے گا کہ نہیں، نبی سے زیادہ اشرف اور معزز میں ہوں کیونکہ میرے پاس غیب کا علم ہے، تو کہا پھر تو یہ کھلا کفر ہے، وہ آدمی کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نبی سے زیادہ اونچا مقام اور مرتبے والا اگر مانتا ہے تو پھر وہ کھلا کفر کر رہا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں نبی کا مقام اونچا ہے، میرا مقام نبی سے کم ہے، تو پھر اس سے یہ بات کہنی چاہیے کہ جب تیرا مقام نبی سے کم تر ہے تو اللہ نے اونچے مقام کے باوجود نبی کو غیب کا علم عطا نہیں کیا۔ نبی خود بھی غیب کا علم جاننے والے نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین بھی نبیوں کو جب تک غیب کا علم نہیں دیتا تھا نبی غیب کی باتوں کو جانتے نہیں تھے، اس کا علم نہیں رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف آیات میں اس بات کی خبر دی، فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور وہ غیب کی خبر پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس سے اللہ راضی ہو، اور رسول کو بھی اللہ تعالیٰ معمولی سا غیب کا علم دیتا ہے، اور وہ غیب کا علم بھی اللہ نے کہا کہ فرشتوں کی حفاظت میں وہ غیب کا علم نبیوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو کہا کہ غیب کا علم انبیاء کو بھی نہیں ہے، لہذا جب نبیوں کو رسولوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے تو پھر ایک عام انسان، عام آدمی اگر غیب کا دعویٰ کرے تو کہا کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، وہ آدمی کافر ہے، اور وہ قرآن کی صریح آیتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہوئیں، ایک تو شیطان طاغوت ہے، دوسرا وہ آدمی جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور وہ عبادت سے راضی ہو، دوسرا وہ، تیسرا وہ آدمی جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، اور چوتھا وہ شخص جو غیب کا دعویٰ کرے۔ یہ چاروں طاغوت کے اندر شامل ہیں، اور فرمایا کہ پانچویں قسم جو طاغوت کے اندر آتی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی شریعت کے مطابق زمین پر فیصلہ نہیں کرتے، وہ بھی طاغوت ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے شریعت نازل فرمائی زمین کے اوپر، مخلوق کے درمیان اللہ نے قرآن اور حدیث نازل فرمایا۔ اب جو انسان قرآن اور حدیث کے خلاف دنیا کے اندر فیصلے کرتا ہے اور اپنے معاملات میں حکم، فیصلہ کرنے والا اور جج قرآن کے حکم کو نہیں مانتا، حدیث کے حکم کو نہیں مانتا، شریعت کے حکم کو نہیں مانتا، تو فرمایا کہ یہ بھی طاغوت ہے، یہ بھی سرکش کے اندر آئے گا۔ لہذا ان تمام سرکشوں کی، طاغوت کی قسموں کا انکار کرنا یہ ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ مؤلف شارح رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر فیصلہ کرنا
یہ توحید ربوبیت کے اندر شامل ہے یہ چیز. توحید ربوبیت کے اندر شامل یہ چیز کہ انسان اللہ کے فیصلے کو زمین پر صادر کرے, اور آدمی جو اللہ کے فیصلے کو زمین پر صادر نہیں کرتا وہ توحید ربوبیت کا انکاری ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ان کے بارے میں کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. اللہ نے کہا کہ عیسائیوں نے, یہودیوں نے اپنے علماء کو, اپنے مشائخ کو رب بنا لیا. یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے عالموں کو خدا کا درجہ دے دیا, رب کا درجہ دے دیا, جبکہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اس آیت کی روشنی میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہم لم یعبدوہم, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انہم حرموا علیہم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوہم فتلک عبادتہم ایاہم. حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے عالموں کو خدا نہیں بنایا تھا, وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. پھر اللہ نے یہ کیسے کہا کہ لوگوں نے, یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے علماء کو معبود بنا لیا, رب بنا لیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کیا یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کیا؟ یعنی ان کے عالموں نے اللہ نے جو چیزیں حلال کی تھی اس کو حرام کر دیا, اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھی اس کو حلال بنا لیا. اور یہودیوں اور عیسائیوں کی عوام نے اپنے علماء کی پیروی کی, اتباع کی. اس وجہ سے گویا انہوں نے اپنے مشائخ کو, اپنے عالموں کو رب کا درجہ دے دیا, کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی کسی چیز کو حلال اور حرام کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے علاوہ کوئی انسان کسی چیز کو حلال اور حرام کرے اور وہ دوسرے انسان اس کی اتباع اور پیروی کرے, گویا اس انسان کو وہ لوگ اللہ کا درجہ دے رہے ہیں, رب کا درجہ دے رہے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ کے فیصلوں کے خلاف دنیا کے اندر زمین میں فیصلے کرتا ہے وہ بھی طاغوت کے اندر شامل ہے. لہذا طاغوت کا انکار کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے, ہر انسان پر واجب ہے. اب جو اللہ رب العالمین کے فیصلوں کا انکار کرتے ہیں دنیا کے اندر, ان کی بھی کئی قسمیں ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے 65 تک منافقین کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ منافقین بھی زمین پر اللہ کے فیصلے کو پسند نہیں کرتے, زمین پر اللہ کے فیصلوں کو, اللہ کی شریعت کے احکامات کو پسند نہیں کرتے, اور ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ شریعت کا زمین پر نفاذ نہ ہو, بلکہ کوئی ایسی چیز کا, ایسے قانون کا زمین پر نفاذ ہو جو قانون شریعت کے خلاف ہو یا شریعت کے علاوہ ہو. تو کہا کہ یہ مومنوں, یہ منافقین کی صفت ہے, منافقوں کی یہ پہچان ہے. اور فرمایا کہ منافقوں کی اور زمین پر اللہ کے فیصلوں کا انکار کرنے والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے جن کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ظالم کہا, فاسق کہا اور کافر کہا. یعنی وہ لوگ جو زمین پر اللہ کے فیصلوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں زمین پر, یا اسلام کی شریعت کو نہیں مانتے, اسلام کے قوانین کو نہیں مانتے, اور ایسے قانون کو مانتے ہیں کہ جو قانون لوگوں نے بنایا ہو, اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو قابل عمل سمجھتے ہیں, اور اسلام کے قانون کو قابل عمل نہیں سمجھتے. حالات کے حساب سے یا زمانے کے حساب سے یا جگہ کے حساب سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب حالات کے حساب سے اسلام کی شریعت, اس کا قانون چلنے والا نہیں ہے, لہذا دور جدید کے حساب سے ہم کو اپنا قانون بنانا چاہیے. تو ایسی فکر والے بھی طاغوت کے اندر شامل ہیں, وہ بھی طاغوت ہیں, وہ بھی سرکش ہیں, جن سے برات کا اعلان کرنا
جن کا کفر کرنا بھی ہر مومن پر لازم اور ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کافر کہا، فاسق اور فاجر کہا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ والدلیل قوله تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ کہا کہ طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ پر ایمان لانا، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دلیل ہے اس کی جس میں اللہ نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، اب دین کے معاملے میں کسی قسم کی زور اور زبردستی نہیں ہے، یعنی دین اپنے دلائل کے اعتبار سے، اپنی وضاحت کے اعتبار سے اتنا واضح اور اتنا کھلا ہوا ہے کہ کسی کو دین کے معاملے میں زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کے راستے سے ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے، یعنی جو آدمی جس کے پاس عقل سلیم ہے، اچھی عقل ہے، وہ آدمی آسانی سے ہدایت کے راستے کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، پا سکتا ہے، گمراہی کے راستے کو دیکھ کر سمجھ کر اس سے دور ہو سکتا ہے۔ اتنا واضح ہے اسلام، اتنا واضح ہے یہ دین، اتنی واضح اللہ نے یہ شریعت نازل فرمائی ہے۔ پھر اس آیت کے اندر آگے اللہ نے کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بے شک اسی نے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ دین کا راستہ واضح ہے۔ اب اس کے بعد جو آدمی طاغوت سے بچتے ہوئے اللہ پر ایمان اگر لا لیا، اسی کے ہاتھ میں حقیقت میں مضبوط دین ہے، یعنی اسی نے مضبوط طریقے سے دین کو تھام لیا، پکڑ لیا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر پہلے طاغوت کے انکار کی بات کہی، کہا کہ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے لکھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنے کسی ایک گھر کو سجا رہا ہے اور وہ گھر گندا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر دھول ہے، کچرا ہے، جالے ہیں، بہت ساری گندگی اس کے اندر ہے۔ اگر آدمی گندگی کو صاف کیے بغیر اس گھر کو ڈیکوریشن کرنا شروع کر دے، سجانا شروع کر دے، تو کیا وہ گھر اچھا لگے گا؟ وہ گھر اچھا سجا ہوا معلوم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پہلے اس گھر کو گندگی سے صاف کرنا ہے، اس کے بعد اس کے اندر سجاوٹ کی چیزیں اگر لائی جائیں گی تب جا کر وہ گھر خوبصورت لگے گا۔ تو کہا کہ دل کے اندر اگر طاغوت کی محبت ہے، یعنی طاغوت کی محبت یعنی یہ 5 جو بنیادی چیزیں بیان کی گئی طاغوت کے بارے میں، یعنی اس کے اندر شیطان کی اتباع کا جذبہ بھی ہے اس کے دل میں، یا وہ کسی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، یا پھر وہ غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا پھر ایسے لوگوں کی اتباع کر رہا ہے جو غیب کا دعویٰ کرنے والا ہے، یا اس کے دل میں شریعت کے معاملے میں یہ شبہ ہے کہ شریعت کا حکم اب صادر نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر۔ اس طریقے کا طاغوت یا سرکشی یا میل کچیل اسلام کے بارے میں اگر اس کے دل میں ہے، اور اگر وہ اللہ کا ایمان اس کے دل میں رکھ رہا ہے، تو پھر اس کی دل کی صفائی ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے آدمی اپنے دل سے طاغوت کی گندگی کو صاف کرے، اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھے، تب جا کر وہ آدمی اسلام پر مکمل یقین رکھے گا، مکمل جمے گا۔ تو کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَهَذَا مَعْنَى لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہم نے کیا سمجھا تھا؟ ایک تو نفی کرنا ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، نفی ہے پہلے، اس کے بعد الا اللہ اس بات ہے، یعنی صرف اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو کہا کہ طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان یہ ہر آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ مولف رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی، کہا کہ وفی الحدیث رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شریعت کا سرا، شریعت کی بنیاد اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون، اس کا پلر جو ہے وہ نماز ہے، اور وضربۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس شریعت کی سب سے اونچی چوٹی یہ کہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یعنی اس اسلام کا، اس شریعت کا سب سے بنیادی سرا، اس کی ابتدا اسلام ہے۔ آدمی اسلام کو تھامے، اسلام کی اتباع اور پیروی کرے، اور اسلام کو تھامنے کے بعد اس کا ستون، آدمی کا اسلام کس چیز پر قائم ہے؟ نماز پر۔ اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ نماز کو چھوڑنے والا وہ کافر ہے۔ نماز کا جو انکار کرے، نماز کو جو چھوڑے، جان بوجھ کر چھوڑے، یا نماز کے بارے میں یہ سمجھے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کا انکار کرے، کہا کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ کافر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جو آدمی جہاد کرتا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آدمی اپنے نفس کی، اپنے ذات کی اصلاح کرے، اور اپنی ذات کی اصلاح کے بعد لوگوں کی اصلاح کی فکر کرے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد یہ بھی ہے کہ آدمی دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کی کوشش کرے، اس وجہ سے کوشش کرے دنیا کے اندر کہ زمین پر اللہ کا کلمہ اونچا ہو، بلند ہو، یہ جہاد ہے۔ تو اسلام کی بنیاد، شریعت کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی سب سے اونچی چوٹی یہ ہے کہ آدمی جہاد فی سبیل اللہ کرے، اپنے آپ کی اصلاح کے ذریعے اور دوسروں کی اصلاح کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد آخر میں مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا واللہ اعلم صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آخر میں ساری باتیں اور سارے تینوں اصولوں کو بیان کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے علم کی جو نسبت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف فرما دی، کہا کہ واللہ اعلم، میرے علم کے مطابق تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ساری چیزوں کا جاننے والا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا علم رکھنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں بات کرنے کے بعد، یا کسی بھی چیز کو بتانے کے بعد، دینی معاملے کو سمجھانے کے بعد ہم یہ کہیں کہ واللہ عالم، میرے پاس تو یہ چیز ہے، میرے علم کے مطابق یہ ہے، واللہ عالم، اللہ رب العالمین اس سے بہتر جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اختتام جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر درود اور سلام کے ذریعے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کا اختتام فرمایا۔ اس طریقے سے اصول ثلاثہ جو کہ شیخ مؤلف رحمہ اللہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا اختتام ہوا۔ اور اس کتاب کی جو شارح ہے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے، انہوں نے بھی اس کتاب کی اختتام پر انہی چیزوں کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف علم کو لوٹانا اور اللہ کی طرف علم کی نسبت کیا کرنا، یہ ہر اہل علم کے لیے اچھی بات ہے۔ اس طریقے سے اس کتاب کا اختتام ہوا۔ اب ہم ایک سرسری نظر اس کتاب کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے سنی ہیں، سمجھی ہیں، اختصار کے ساتھ ہم دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کتاب کے اندر شارح رحمہ اللہ نے، شیخ عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ان 4 چیزوں کا جاننا ہر انسان پر، ہر مومن مرد پر، عورت پر، ہر انسان پر اس کی کامیابی کے لیے لازم ہے۔ پہلا مسئلہ علم ہے، دوسرا مسئلہ عمل ہے اس علم کے مطابق، تیسرا مسئلہ اس علم پر، جو علم اس نے حاصل کیا، جس پر اس نے عمل کیا، اس کی دعوت دینا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا، یہ تیسرا ضروری اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور چوتھی چیز صبر ہے، یعنی صبر کرنا چاہیے آدمی اس دعوت کے راستے میں، اس تبلیغ کے راستے میں جو بھی مشکلات اس کے پاس آئیں گی اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کی بھی کئی قسمیں بیان فرمائی تھی کہ صبر اللہ کی اطاعت کے راستے میں بھی کرنا پڑتا ہے، اور نافرمانیوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اور اللہ نے جو تقدیر ہمارے حصے میں لکھی ہے ان تقدیر کے معاملات پر بھی ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کا سب سے پہلے مولوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ علم آدمی کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کے اندر کون سا علم؟ دنیاوی علم نہیں ہے، سائنس کا، میتھس کا،
टेक्नोलॉजी का ये इल्म नहीं, इल्म से मुराद अल्लाह का इल्म, नबी का इल्म, दीन का इल्म, शरीयत का इल्म, ये सबसे अहम, सबसे आला, सबसे ऊंचा, सबसे अरफा इल्म है। लिहाजा इल्म दीन का, शरीयत का, और फिर उसके मुताबिक अमल, उसके मुताबिक लोगों को दावत देना और इस दावत के दौरान आने वाली मुश्किलात पर सब्र करना, ये 4 मसाइल का जानना हर इस ईमान वाले पर लाजिम है। और इसकी दलील के तौर पे सूरह अस्र की आयतें उन्होंने जिक्र फरमाई। उसके बाद एक और 3 मामलात का को जिक्र फरमाया कि 3 मामलात का, 3 बातों का, 3 मसाइल का जानना हर आदमी के लिए लाजिम और जरूरी है। और ये तीनों मामलात को तौहीद की अक़साम के अंदर मौलिफ रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया। सबसे पहले मसला क्या? सबसे पहला ये मसला आदमी को जानना है कि अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको रोजी दी, अल्लाह ने हमको दुनिया में यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी जानिब नबियों को, रसूलों को भेजा ताकि हम उन नबियों की तालीमात की रोशनी में अल्लाह को पहचान कर अल्लाह की इताअत और इबादत करें। और फरमाया कि दूसरा, ये पहला मसला है, यानी रब की मारिफत, अल्लाह को पहचानना। किस तरीके से पहचानना? कि अल्लाह ही हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है, यानी तौहीद रुबूबियत की यह किस्म है। रुबूबियत का माना क्या है? कि अल्लाह ही को रब माना जाए, अल्लाह ही को कायनात की हर किस्म के मामलात का मालिक, खालिक माना जाए, ये तौहीद रुबूबियत है। तो कहा कि तौहीद रुबूबियत का पहचानना भी सबसे अहम तरीन मसला है। और दूसरी चीज, दूसरा मसला कि इन्नल्लाह ला यरदा अन युशरका मअहु अहदुन फी इबादतिही, दूसरा मसला तौहीद उलूहियत का है। यानी आदमी को ये बात भी समझनी चाहिए कि अल्लाह अपनी इबादत में किसी गैर की इबादत को हरगिज पसंद नहीं करता। इबादत अल्लाह ही की हो, अल्लाह के अलावा इबादत की कोई भी किस्म गैर के लिए न की जाए, ये दूसरा मसला था। और तीसरा मसला मौलिफ रहमतुल्लाह ने लिखा कि जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की इताअत करने वाला है, उसके लिए लाजिम है कि वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के दुश्मनों से दूर रहे। जो अल्लाह का, नबी का, शरीयत का, कुरान का, हदीस का दुश्मन है, उसके दिल में अगर इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी है, बुग़्ज़, अदावत है, मोमिन के लिए चाहिए कि उस दुश्मन इस्लाम से भी अपने आप को दूर रखे, बचा कर रखे। और मौलिफ रहमतुल्लाह ने लिखा कि दुश्मनी ये अलवला वल बरा का मसला है, यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी अपने दिलों में पालते हैं, बुग़्ज़ उनके दिलों में, उनसे दूरी इख्तियार करना है। अपने जबान के जरिए भी उनसे दूरी इख्तियार करना है, अपने आज़ा और जवारे के जरिए भी उनसे दूरी इख्तियार करना है, अपने अमल के जरिए भी उनसे बरात का ऐलान और इज़हार करना है। और इसके अंदर खास तौर पर यह बताया गया था कि गैर मुस्लिमों के त्योहारों में, ईदों में शामिल होना ये इस बात की अलामत है कि हम उनकी गुनाह से राजी हैं। तो उनकी त्योहारों में, उनकी ईदों में उनको बुरा समझना ये दिल से बरात का जरिया है। उसके अंदर शामिल ना होना ये हमारे आज़ा के जरिए हम उससे बरात का ऐलान कर रहे हैं। लिहाजा जो मुसलमान, देखने में आ रहा है आजकल ईदों का, त्योहारों का मौका है, बहुत सारे अच्छे दीन का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर, दावत का नाम लेकर इन गैर मुस्लिमों की ईदों के अंदर शामिल हो रहे हैं, मुख्तलिफ बहाने बनाकर उनके त्योहारों के अंदर, उनकी खुशियों के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अलवला वल बरा का ऐसा अहम तरीन मसला है कि अगर आदमी इसको ना समझे तो इसके ना समझने की वजह से आदमी दीन से, इस्लाम से खारिज भी हो सकता है। उसके बाद मौलिफ रहमतुल्लाह ने कहा कि सबसे बड़ी चीज जिसका अल्लाह ने शरीयत के हुक्म दिया वो तौहीद है, और सबसे अहम तरीन चीज जिससे अल्लाह ने रोका है इंसानों को वो शिर्क है। लिहाजा इन मुख्तसर से मसाइल के जिक्र करने के बाद मौलिफ रहमतुल्लाह ने उन 3 बुनियादी उसूल का तज़किरा फरमाया कि जिसका जानना हर मोमिन के लिए जरूरी है। और ये 3 मसाइल इंसान को उसकी कब्र के अंदर उससे पूछे जाएंगे। और वो कब्र के सवाल क्या है कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तेरे नबी कौन है। कहा कि ये 3 अहम उसूल हैं दीन के। आदमी इन 3 अहम उसूलों को जाने, उनको समझे, इनके तकाज़ों को पहचान कर इस पर अमल करने की फिक्र और कोशिश करें। तो कहा कि सबसे पहला उसूल ये है मारिफत रब, अल्लाह को जानना, अल्लाह को पहचानना। अल्लाह को हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे?
کہا کہ اللہ کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں. رب کی معرفت ہم اللہ رب العالمین کے آیتوں کے ذریعے، جو اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں نازل فرمائی، ان آیات کے ذریعے رب کو ہم پہچان سکتے ہیں. یا زمین اور آسمان میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے بھی ہم اللہ رب العالمین کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ جب آدمی اپنے رب کو پہچان لیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ عبادت بھی اسی رب کی کرے. جب آدمی رب کو پہچان لے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس پر واجب ہے کہ عبادت بھی اللہ ہی کی کرے. تو عبادت کی بھی کئی قسمیں مولوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی کہ عبادتوں کی ان ساری قسموں میں آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. عبادت کی کسی بھی قسم میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کرے. مثال کے طور پر مولوی رحمہ اللہ نے کہا کہ دعا عبادت ہے، خوف ڈر عبادت ہے، رجا امید عبادت ہے، توکل بھروسہ عبادت ہے، رغبت یہ عبادت ہے، رغبت خوف یہ عبادت ہے، خشوع عبادت ہے، خشیت عبادت ہے، الانابہ رجوع کرنا عبادت ہے، استعانہ مدد مانگنا عبادت ہے، استعاذہ پناہ مانگنا عبادت ہے، اور استغاثہ مصیبتوں میں پکارنا عبادت ہے، الذبح ذبح کرنا عبادت ہے. اور آخری چیز بیان فرمائی کہ النذر نظر ماننا، نظر و نیاز کرنا عبادت ہے. ان ساری عبادتوں کی قسمیں صرف اللہ ہی کے لیے کی جائیں گی، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے کوئی عبادت ادا نہیں کی جائے گی. یہ پہلا اصول تھا جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا. اس کے بعد دوسرا اصول اس کے بارے میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ معرفت دین ہے، یعنی دین کی معرفت ہے. دین کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے اسلام کے دین کے 3 مراتب کو ذکر کیا. دین کے 3 مراتب ہیں. ایک مرتبہ اسلام کا ہے، دوسرا مرتبہ ایمان کا ہے، تیسرا مرتبہ احسان کا ہے. اور مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث جبرائیل جو صحیح بخاری کے اندر جبرائیل علیہ السلام کی آنے کی جو لمبی طویل حدیث ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، پھر قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا. یہ حدیث جبرائیل کو دلیل کے طور پہ مولوی رحمہ اللہ نے پیش کیا. تو کہا کہ اسلام کے یہ دین کے 3 مراتب ہے. اسلام پہلا مرتبہ ہے، پھر اسلام کے بھی 5 ارکان اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے. یا اس کے اندر سب سے پہلا رکن شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب شہادہ لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے؟ مؤلف نے یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہم لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ایسا نہیں کریں گے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ایسے معنی ایسے ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے محمد رسول اللہ کا معنی مفہوم سمجھایا کہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو، آپ کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں، یعنی اس حیثیت سے کہ ہم نبی کے ہر حکم کو مانیں گے. نبی نے جو فیصلہ شریعت کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس فیصلے کو ہمارے دل کے اندر اس فیصلے کے معاملے میں ذرہ برابر کوئی حرج، کوئی بھی مسئلہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کے فیصلے کے بارے میں نہیں ہوگا. اور ہم اللہ کے نبی کے حکم کو اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی ہم نافذ کریں گے. یہ رسالت کو ماننے کی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ تقاضا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ صلاۃ، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی دین کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، جس کی دلیلیں بھی مولوی رحمہ اللہ نے پیش کی. اس کے بعد صیام اور حج یعنی روزے اور حج کی دلیلیں بھی مولوی رحمہ اللہ نے پیش کی اور کہا کہ یہ 5 ارکان ہیں، شہادہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایمان کو تذکرہ فرمایا. ایمان دین کا دوسرا مرتبہ ہے، اور ایمان کے اندر بھی مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ 70 سے زیادہ ہیں، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہے ایمان کا؟ آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے
اور سب سے نچلا مرتبہ درجہ ایمان کا یہ کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دے. اور اللہ کے نبی نے خاص طور پہ بیان فرمایا کہ شرم اور حیا بھی ایمان کا درجہ، ایمان کا مرتبہ، ایمان کا ایک حصہ ہے. تو کہا کہ ایمان کے اللہ کے نبی نے 70 سے زیادہ مرتبے بیان فرمائے، اور ایمان کے ارکان وہ 6 اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. تو اب ایمان کے مرتبے کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ تو شارح رحمہ اللہ نے لکھا ایمان کے مراتب جو 70 سے زیادہ ہیں وہ کیا ہیں؟ جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے وہ ایمان کے درجات ہیں، اور جن کا تعلق ہمارے دینی کیفیت سے ہے اس کا وہ چیز ایمان کے ارکان ہیں جو کہ 6 ہیں. یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا. مولف رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ پر ایمان لانا کیسے ہے؟ 4 چیزوں کے ذریعے ہم اللہ پر ایمان لائیں گے. سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان لائیں گے، پھر اللہ کی ربوبیت پر ایمان لائیں گے، پھر اللہ کی الوہیت پر ایمان لائیں گے، پھر اللہ کے اسماء و صفات پر ہم ایمان لائیں گے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان. اللہ کے فرشتوں پر کیسے ایمان لائیں؟ وہ بھی 4 چیزیں ہیں اس کے اندر بھی. ایک تو فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھیں گے، اور اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ نے جن فرشتوں کے ہم کو نام بتائے ان پر بھی ہم ایمان رکھیں گے، جن کے نام نہیں بتائے ان پر بھی ہم ایمان رکھیں گے. ایمان مجمل. تیسری چیز، اللہ نے جن فرشتوں کو جو کام سونپے ہیں ان کے ان افعال، ان کے ان صفات پر بھی ہم ایمان لائیں گے. اللہ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام سونپ کے رکھے ہیں دنیا کے اندر. موت کا فرشتہ ہے، اس کا کام لوگوں کی روح کو نکالنا ہے. سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، اس کا کام سور پھونکنا ہے. بارش برسانے والے کے فرشتے کا کام بارش برسانا ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو مختلف کام اللہ نے عطا کیے. تو ان کے کاموں پر بھی اور ان کے اوصاف، اللہ نے جس صفت پر ان کو پیدا کیا اس صفت پر بھی ہم ایمان لائیں گے. جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے. اتنے بڑے ہیں جبرائیل علیہ السلام اصلی حالت میں کہ ان کے 600 پر ہیں. جب وہ اپنی اصلی حالت میں آئے تو آسمان کا حصہ پوری طریقے سے مکمل طور پر چھپ گیا. تو فرشتوں کی اصلی حالت پر بھی ہم ایمان لائیں گے. اور یہ بھی ہم ایمان رکھیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی کی شکل میں اللہ کے نبی کی پاس تشریف لائے اور یہ ساری جبرائیل حدیث جو ہے وہ پیش کی. تو کہا تو یہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو فرشتوں کو اوصاف بتائے ان پر بھی ہم ایمان رکھیں گے. اور چوتھی چیز جو ان کے اعمال اور کام ہیں ان پر بھی ہم ایمان رکھیں گے. اس کے بعد تیسرا رکن ایمان کا کتابوں پر ایمان لانا ہے. کتابوں پر کیسے ایمان؟ کہ یہ سب سے پہلے یہ ایمان رکھیں کہ وہ ساری کتابیں جو نبیوں پر آئی ہیں وہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں. اس بات کا ایمان رکھیں. دوسرا، جو نبیوں کی جو کتابوں کو اللہ نے ہم کو بتایا ہے ان کتابوں پر بھی ایمان رکھیں گے. جن کتابوں کے نام ہم کو نہیں معلوم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھیں گے. مثال کے طور پہ اللہ نے زبور بتایا ہے، انجیل بتایا ہے، توریت بتایا ہے. ہم ان پر ایمان رکھیں گے کہ یہ فلاں فلاں نبیوں پر نازل ہوئی. اور بہت سارے نبیوں پر اللہ نے مختلف کتابیں نازل فرمائی. اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا. صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے لیکن ان کا نام نہیں معلوم. تو ایسی کتابیں جن کا نام معلوم ہے ان پر بھی ایمان مفصل ہوگا. جن کا نام نہیں معلوم ان پر بھی ہم مجمل طور پر ایمان رکھیں گے. اور تیسری چیز کتابوں پر ایمان رکھنے کے معاملے میں یہ ہے کہ جو خبریں اللہ نے ان کتابوں کے اندر نازل فرمائی ان خبروں کی بھی ہم تصدیق کریں گے، سچا مانیں گے. اور چوتھی چیز، جو کتابوں کے اندر اللہ نے احکام نازل فرمائے ان پر بھی ہم عمل کریں گے جب تک کہ وہ احکام کینسل نہ ہو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی. اب انجیل کی ساری باتوں پر عمل کرنا عیسائیوں کے لیے لازم تھا، لیکن آج کے دور میں قرآن نازل ہو گیا. قرآن کے اترنے کے بعد انجیل کے پورے احکام کینسل منسوخ ہو گئے. تو جب تک انجیل باقی کی قرآن نازل نہیں ہوا تھا انسانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ انجیل کے احکام کی پیروی کرے. اب قرآن نازل ہو گیا، ہر انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ قرآن کے احکام کی پیروی کرے. تو احکامات کی پیروی کرنا یہ بھی کتابوں پر ایمان لانے کے اندر چیز شامل ہے. اس کے بعد
ایمان بالرسول، رسولوں پر ایمان، رسولوں پر سب سے پہلے ایمان کس چیز پر؟ کہ وہ سارے نبی اور رسول برحق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنایا، اور جن رسولوں کے نام اللہ نے بتائے ان پر بھی ہم ایمان رکھیں گے۔ مثال کے طور پر 25 نبیوں کے نام اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے، ہم ان سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 1,24,000 سے زیادہ نبی دنیا میں آئے تو ہم ان سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے جن کے نام ہم کو پتا بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، نبیوں نے جن باتوں کی خبر دی ان باتوں کی بھی ہم تصدیق کریں گے، اور نبیوں نے جو شریعتیں لوگوں تک پہنچائی ان شریعتوں پر بھی عمل کیا جائے گا۔ یعنی جس دور میں جو نبی آئے اس نبی کی شریعت پر عمل کرنا اس قوم کے لیے ضروری ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کی شریعت ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہو۔ تو یہ نبیوں پر ایمان لانے کی بات ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ پانچواں رکن قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ کیسے؟ قیامت کے دن پر ایمان اس طریقے سے لانا کہ قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قیامت پر ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ دوسری چیز، اٹھانے کے بعد انسانوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان کو حساب کتاب کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تیسری چیز، جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ اور چوتھی چیز ایمان، یہ تین چیزیں ہیں جو قیامت کے اوپر ایمان لانے کے اندر شامل ہیں۔ پھر مولوی رحمہ اللہ نے کہا کہ چھٹواں رکن تقدیر پر ایمان لانا ہے، ایمان کا چھٹواں رکن۔ اب تقدیر پر کیسے ایمان لائیں گے؟ علم کے ذریعے، یعنی اس بات کا ایمان ہم رکھیں گے کہ اللہ کو عدم سے لے کر ازل تک ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے، یعنی کائنات کے بننے سے پہلے سے لے کر کائنات کے ختم ہونے تک ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ علم کا ایمان عقیدہ ہم رکھیں گے اللہ کے بارے میں۔ دوسرا، تقدیر پر ایمان رکھنے کا دوسرا مرتبہ کتابت، یعنی اللہ کو جو علم ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھی ہیں، یہ کتابت ہے۔ تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانے کے معاملے میں یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے معاملے میں بھی مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے اور مخلوقات کے معاملے میں بھی اللہ مکمل اختیار رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کے اندر بھی اختیار رکھتا ہے، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جیسے چاہے وہ کام کر سکتا ہے، اور مخلوقات کے معاملے میں بھی مکمل اختیار اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے، یہ مشیت ہے۔ اور چوتھی چیز خلق، یعنی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کا عمل، ساری مخلوقات کی صفت بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ ان چاروں چیزوں پر ایمان رکھنا یہ تقدیر پر ایمان کے اندر داخل اور شامل ہے۔ اس کے بعد شارح رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ تقدیر پر ایمان رکھنے کے بعد آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ میرا تو تقدیر پر ایمان ہے، اللہ نے میرے معاملے میں لکھ دیا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، میں نیک کام کروں گا یا گناہ کا کام کروں گا، میں فرض ادا کروں گا یا نہیں کروں گا، اللہ نے میرے معاملے میں لکھ دیا تو پھر میں فرض ادا کیوں کروں؟ آدمی تقدیر کا بہانہ بنا کر اطاعت کے راستے سے بچ نہیں سکتا، یا فرائض کو ادا کرنے سے بچ نہیں سکتا، یا آدمی تقدیر کا بہانہ بنا کر گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں بول سکتا چوری کر لیا، چوری کرنے کے بعد یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ نے میرے حصے میں لکھا، میری تقدیر میں تھا میں چوری کروں گا اس لیے میں نے چوری کی۔ یہ آدمی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ اس کی کئی ساری 6-7 مثالوں کے ذریعے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بات کو واضح کیا کہ آدمی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے وہ اچھے راستے کو اختیار کرے چاہے وہ برے راستے کو اختیار کرے۔ جب تک آدمی وہ عمل کرتا نہیں اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے نصیب میں، اس کے تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ ایک مثال مولوی رحمہ اللہ نے دی تھی کہ ایک شہر ایک راستہ ہے، دو راستے، ایک راستہ ایک ایسے شہر کی طرف جا رہا ہے جس میں بہت زیادہ خون خرابہ فتنہ فساد ہے، اور ایک شہر ہے جس میں مکمل امن ہے، چین ہے، سکون ہے، اچھی زندگی ہے وہاں کی۔ اب ایک آدمی اس راستے، کون سے راستے کو اپنائے گا؟ فطری طور پر اس راستے پر چلے گا جہاں پر ایسا شہر موجود ہے جہاں پر امن ہے، اچھی زندگی ہے۔
آدمی تقدیر کا بہانہ بنا کر قتل غلط گیری کی طرف تو نہیں جائے گا. تو جب انسان تقدیر کا بہانہ بنا کر دنیا کی ظاہری خرابی کی طرف نہیں جاتا تو پھر آخرت کی خرابی، آخرت کے فساد کی طرف آدمی کیسے جائے گا تقدیر کا بہانہ بنا کر؟ گناہ کے راستے کی طرف کیسے جائے گا تقدیر کا بہانہ بنا کر؟ تو کہا کہ تقدیر اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہے، لیکن تقدیر کا بہانہ بنا کر آدمی گناہ کے راستے کو اپنا نہیں سکتا. اس کے بعد دین کا تیسرا مرتبہ احسان مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. احسان دو چیزوں کے ذریعے ہے، ایک اللہ کی عبادت میں احسان، دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان. اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کیسے ہے؟ آدمی اپنے علم کے ذریعے بندوں پر احسان کر رہا ہے، اپنے مال کے ذریعے بندوں پر احسان کر رہا ہے، یا اپنے عہدے کے ذریعے، اپنے مرتبے کے ذریعے، اپنے ہولڈ کے ذریعے بندوں پر احسان کر رہا ہے. یہ بندوں پر احسان کرنا ہے. اور کہا عبادتوں کے اندر بھی احسان ہے. عبادت کے اندر احسان کا ایک درجہ کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی ایسی عبادت تم کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کہا کہ یہ عبادت محبت والی عبادت ہے. جب اللہ سے بندے کو محبت ہوگی تو وہ اس کیفیت کو محسوس کرے گا کہ عبادت کے دوران میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ احسان عبادتوں کے اندر ہے. اور احسان کا دوسرا مرتبہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ عبادت خوف والی، فرار والی عبادت ہے. یعنی بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. تو یہ احسان کے دو مراتب مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث جبرائیل کی روشنی میں بیان فرمائے. اس کے بعد تیسرا اصول دین کا وہ نبی کی معرفت تھا کہ نبی کی معرفت، نبی کو جاننا، نبی کو پہچاننا کیسے ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مختصر طور پر مکی اور مدنی زندگی کا تذکرہ فرمایا. مکی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا وطن، آپ کی عمر، مکے میں آپ کتنے سال رہے، اور پھر معراج کا واقعہ، معراج کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئیں. پھر اس کے بعد مکے والوں کا رد عمل، اور مکے والوں کے رد عمل کی وجہ سے ہجرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کا جو حکم دیا، اجازت دی، ہجرت کا واقعہ بھی مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. پھر اسی ہجرت کے واقعے کے ضمن میں مولوی شارح رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی حکم دیا، ذکر فرمایا کہ کن حالات میں ایمان والوں پر ہجرت واجب ہے. کن حالات میں؟ ایسی حالات میں، ایسے زمین پر آدمی رہ رہا ہے کہ جہاں پر ایمان کی، اسلام کی بنیادی باتوں پر عمل کرنا ناممکن ہو، اذان دینا ناممکن ہو، نماز پڑھنا ناممکن ہو، جماعت بنانا ناممکن ہو، روزے رکھنا ناممکن ہو، حج کے لیے جانا ناممکن ہو. ایسے مقام سے، ایسی زمین سے ہجرت کرنا پھر مومن پر واجب ہو جائے گا، لازم، ضروری ہو جائے گا. اور ان حالات کے باوجود اگر کوئی آدمی ہجرت نہیں کرتا، اسی زمین پر رہتا ہے، تو پھر وہ بندہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اللہ کی سزا کا مستحق بنے گا. سزا کا مستحق بنے گا وہ بندہ. لہٰذا ایسی زمین سے ہجرت کر کے ایسے مقام تک چلے جانا جس مقام پر، جس شہر میں، جس زمین میں امن ہے، اپنے دین پر وہ کھل کے آدمی عمل کر سکتا ہے، ان چیزوں، ان ایسی زمین پر اگر آدمی جائے تو یہ ہجرت کہلاتی ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہر قوم کے اندر اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، اور ہر نبی نے اس بات کا حکم دیا کہ تم طاغوت کا کفر کرو، طاغوت کا انکار کرو اور اللہ پر ایمان رکھو. اور طاغوت کے سلسلے میں ابھی ہم نے سنا کہ 5 قسم کے طاغوت ہیں. ایک تو ابلیس ہے، شیطان ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اپنی عبادت سے خوش اور راضی ہے، تیسرا وہ آدمی جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، چوتھا وہ آدمی جو غیب کے علم ہونے کا دعویٰ کرے، پانچواں وہ شخص جو قرآن اور حدیث کے، شریعت کے فیصلے کو قبول نہ کرے، نہ مانے. یہ ساری چیزیں طاغوت کے اندر شامل ہیں. ان چیزوں کا انکار کرنا بھی عام مومن پر لازم اور ضروری ہے. ان طاغوت کا انکار کرتے ہوئے اللہ پر جو آدمی ایمان رکھے گا، سمجھو کہ وہی آدمی حقیقت میں
مضبوطی کے ساتھ دین کو اسلام کو پکڑ لیا۔ لہذا مؤلف رحمہ اللہ نے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے کتاب کا اختتام فرمایا۔ اس میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دین کا صراط اسلام ہے، دین کا جو سکون ہے وہ نماز ہے، اور دین کا اعلیٰ اونچا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اپنے آپ کی اصلاح کے ذریعے اور دوسروں کی اصلاح کے ذریعے، اور یہ اعتقاد بھی اپنے دل میں رکھے کہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو زمین پر اونچا کرنا اس کا مقصد ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، اس کی توفیق سے مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو اس کتاب کے ذریعے جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اس کو ہم دوبارہ اعادہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جن ذمہ داروں نے اس چیز کا، ان کلاسز کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خیر ان کی زندگی اور آخرت میں ان کے لیے رکھے، اور آپ لوگ جو اس مستقل طور پر ان کلاسز کے اندر شامل ہوئے، شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دین اور دنیا کی ساری خیر اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمارے سب کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ میں ہم کی طرف سے حدیث کے قبول وغیرہ کے لیے مشہور و ممنون ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ تمام سامعین اور حاضرین کا بھی مشہور و ممنون ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے کتابوں کا درست رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اور بہت ساری کتابیں ہیں جس کو جو ہے درست رکھا جائے گا۔ اس کتاب کے تعلق سے کہ یہ دین کے 3 اہم اصول جو ہے، اس کے 15 سے زیادہ شروعات ہے، شیخ بہتر جانتے میرے سے، 15 سے زیادہ شروعات ہے، شیخ صالح العثیمین، شیخ بن باز وغیرہ۔ بار بار ہم ان کتابوں کو اگر پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ عقیدے کے مسئلے میں اور عقیدہ سمجھنے میں جو ہے بے انتہا فائدہ ہوگا۔ شیخ کی اجازت کے ساتھ ایک چھوٹا مسئلہ میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واقعہ ہے وہ بیان کروں گا۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں کا بار درس دے دیتے، خاص طور پر کتاب التوحید کا۔ تو ان دروس کے دوران جب ان کے شاگرد بار ایک سے کئی بار جو ہے درس دیتے جو ہے شاگرد تھک گئے، تو بولے شیخ آج کتاب التوحید نہیں بلکہ دوسرے مسائل پڑھیں گے۔ تو شیخ بولے انشاءاللہ دوسرے دن آئیں گے اور دوسرے مسائل پڑھیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ شیخ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ایک واقعہ بولے کہ میں آ رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی نے جو ہے غیر اللہ کے نام پہ مرغا ذبح کیا ہے۔ تو لوگ زیادہ افسوس نہیں کرے، خاموش بیٹھ گئے۔ پھر بولے اور راستے میں نے سنا لوگ جھگڑ رہے تھے اس مسئلے پہ کہ ایک آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو لوگ ویولا کرے، گڑبڑ یعنی غصے کا اظہار کرے، اور بولے کہ جو ہے بہت گندہ آدمی ہیں، غلیظ آدمی ہیں، بہت زیادہ غصہ آیا ان کے شاگردوں کو۔ تو شیخ بولے پھر کتاب التوحید کھولے اور پھر پڑھے، کیونکہ تم لوگوں نے جو ہے عقیدے کے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں۔ کیونکہ مرغے کا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا وہ کفر اور شرک ہے، جبکہ اس کا اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو اس کے گناہ معاف کریں گا، اور اس کا جو شرک چھوٹے مرغے کا جو کاٹنا ہے غیر اللہ کے نام پہ وہ شرک ہے اور وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو مسئلے کو بار ہم کتابوں کو اگر پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ عقیدہ سمجھنے میں ہمارے کو جو ہے یعنی آسانی ہوگی، اور علماء جو ہے انشاءاللہ ہمارے کو جو ہے گائیڈ کرتے رہیں گے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔